ذرا سوچئے جنت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے برابر مقام پانا یہ کتنا بڑا اعزاز ہوگا۔ اور یہ اعزاز، یہ رتبہ کسی ملکہ یا کسی بہت امیر خاتون کو نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کو ملا جن کی زندگی بہت ہی سادہ تھی۔ تو آئیے اس غیر معمولی واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جس نے ایک بہت گہرے راز سے پردہ اٹھایا۔ آخر وہ کون خوش نصیب ہستی ہیں جنہیں جنت میں تمام خواتین کی سردار کی ہمراہی نصیب ہوگی؟ جواب یقیناً حیران کر دینے والا ہے۔ نہ کوئی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی، نہ کوئی بہت دولت والی خاتون، صرف ایک عام سی محنت کش کی بیوی۔ تو پھر آخر وہ کون سا عمل تھا جس نے انہیں اتنے بلند درجے تک پہنچا دیا؟ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس وقت جب جنت کی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے والد گرامی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا۔ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ابا جان، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک بیٹی کا اپنے والد سے محبت بھرا سوال تھا، اور اس کا جواب ایک عظیم حقیقت کو سامنے لانے والا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ایسا تھا جس کی شاید کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ساتھ جنت میں ایک لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دل میں اس عورت سے ملنے کا شوق اور بھی بڑھ گیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس معمولی سی نظر آنے والی خاتون نے آخر ایسا کون سا خاص کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ یہ کوئی تجسس نہیں تھا، بلکہ یہ علم اور حکمت سیکھنے کی ایک تڑپ تھی۔ ان کے ذہن میں بس یہی سوال تھے کہ آخر وہ کون ہے اور ان کا کون سا عمل رب کو اتنا پسند آ گیا۔ اسی جستجو میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اس عورت کی تلاش میں نکل پڑے۔ اور یہاں سے اس واقعے کا سب سے اہم اور سبق آموز حصہ شروع ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اس عورت سے ملنے کی کوششوں نے اس کے کردار کا اصل جوہر سب پر ظاہر کر دیا۔ پہلے دن جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس گھر پہنچی تو دروازے پر دستک دی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ اندر سے آواز آئی، میں معذرت خواہ ہوں، میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں اور میں ان کی اجازت کے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتی۔ سوچئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اصول کی پاسداری تھی، چاہے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہی کیوں نہ کھڑی ہو۔ اچھا، اگلے دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس گئیں۔ انہیں لگا شاید اب ملاقات ہو جائے، لیکن دروازہ ایک بار پھر بند رہا، اور اس بار جو وجہ بتائی گئی اس میں اور بھی گہرا سبق تھا۔ اس خاتون نے وضاحت کی کہ جب گزشتہ روز اس کا شوہر آیا تو اس نے اجازت لے لی تھی، لیکن صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے، ان کے ساتھ آنے والے بچے کے لیے نہیں۔ یہ تھی ان کی دیانتداری اور معاملات میں باریک بینی۔ لیکن پھر تیسرا دن آیا۔ اس بار جب دروازے پر دستک ہوئی تو وہ کھل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس عورت نے اپنے شوہر سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے دونوں صاحبزادوں یعنی سب کے لیے مکمل اجازت لی تھی۔ اور جب جنت کی سردار اس گھر میں داخل ہوئیں تو اس عظیم و شان مرتبے کا راز کھلنے لگا۔ ملاقات کا وقت آ گیا تھا اور وہ گفتگو ہونے والی تھی جس نے سب کچھ واضح کر دینا تھا۔ گھر انتہائی سادہ تھا، لیکن ہر چیز صاف ستھری اور سلیقے سے تھی۔ یہ منظر اس خاتون کی ظاہری سادگی اور باطنی پاکیزگی کی گواہی دے رہا تھا۔ غربت ضرور تھی، لیکن گندگی یا بے ترتیبی بالکل نہیں تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے وہی سوال کیا جس کے جواب کے لیے انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا۔ بہن، مجھے بتاؤ، تمہارا کون سا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمہیں جنت میں میری رفاقت کی بشارت دی گئی؟ اس عورت کا جواب، جو اس کی پوری زندگی کا نچوڑ تھا، بہت سادہ لیکن بہت گہرا تھا۔ اس نے کہا، میں کوئی خاص عمل تو نہیں کرتی، بس میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کی، اس کی اطاعت کی اور اس کی خوشی کو ہر چیز پر مقدم رکھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں اصل کامیابی کا راستہ ملتا ہے۔ یہ راستہ صرف بڑی بڑی عبادتوں سے نہیں بنتا، بلکہ روزمرہ کے فرائض کو خلوص نیت سے انجام دینے سے بنتا ہے۔ اس سے ہمیں 3 بہت اہم باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دوسری،
اپنے فرائض کو عبادت سمجھ کر نبھانا چاہیے، اور تیسری اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس کے درجات خود ہی بلند فرما دیتا ہے۔ وہ ظاہری طور پر ایک لکڑہارے کی بیوی، ایک عام سی خاتون تھیں، لیکن اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کا عمل اتنا غیر معمولی تھا کہ انہیں جنت میں سیدۃ النساء العالمین کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔